نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. اس دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنے ہی تعلقات اور وسائل رکھنے والا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر وہ بے بس ہو جاتا ہے. اس کا تمام مال، اس کی تمام طاقت، اس کے تمام تعلقات، اس کے تمام وسائل اس کی مشکلات کو، تکالیف کو، پریشانی کو دور نہیں کرتے. اور یہ مثالیں ہم دن رات، صبح و شام اپنے اطراف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کسی ایسے شخص کی مثال لے لیں کہ جو بہت مالدار ہو، طاقتور ہو، لیکن جب اس کو بیماری آتی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو کینسر کا مرض آ جاتا ہے، تو ان میں سے نہ کوئی مال کام آتا ہے، نہ کوئی تعلقات کام آتے ہیں، نہ طاقت کام آتی ہے، نہ وسائل کام آتے ہیں، اور وہ شخص اور اس کے گھر والے بڑی بے بسی سے دنیا سے اس کے جانے کا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہر روز کی کہانی. اسی طرح زندگی میں بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، انسان عرش سے فرش پر آ جاتا ہے اور بڑے بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ دنیا میں ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. اس طرح کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. یونس علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا کی بستی میں بھیجا. وہاں کے لوگوں کو انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت دی، گمراہی سے روکنے کی کوشش کی، شرک سے بچانے کی کوشش کی، انہوں نے انکار کر دیا. یونس علیہ السلام ناراض ہو کر اس بستی سے نکلے اور سمندر میں کشتی میں بیٹھ گئے. جب وہ کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو سیلاب نے آ لیا اور کشتی والوں نے سوچا کہ ہمارے درمیان شاید کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے
ہمارا رب ناراض ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس طوفان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیں، تو لہٰذا انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم قرآن اندازی کرتے ہیں اور جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں پھینک دیں گے۔ 3 دفعہ قرآن اندازی ہوئی، تینوں دفعہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لہٰذا ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سوچے کہ ایک شخص سمندر کے بیچ میں ہے، اس کو سمندر میں پھینک دیا گیا، اور اللہ کا نبی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، بہت علم والا ہو سکتا ہے، کیا کرے گا؟ کوئی چیز کے کام آ سکتی ہے؟ کوئی چیز کام نہیں آ سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک بڑی مچھلی کو بھیج دیا، اس نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں اور سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت یونس علیہ السلام کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہمیں تو رات کے 2 بجے کوئی ہمارے گھر کا دروازہ زور سے کھٹکھٹا دے تو ہم ہمارے خوف سے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہاں تو موت بالکل سامنے ہے، ذرا سا بھی کچھ مچھلی کے پیٹ میں حرکت ہوگی اور یونس علیہ السلام کا قیمہ بن جائے گا۔ یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہیں اور اندھیرے ہیں، اندھیرے، پہلے تو رات کا اندھیرا، پھر سمندر کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس پہ موت کا خوف کہ کسی وقت بھی موت آ جائے گی۔ لیکن یونس علیہ السلام کو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے ان اندھیروں میں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بیان فرمایا، وَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اور جب انہوں نے آواز دی، دعا کی ان اندھیروں میں سے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک آپ ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہیں، انی کنت من الظالمین بے شک میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اور غلطی ان سے یہ ہوئی تھی کہ یونس علیہ السلام اپنے بستی والوں کو دعوت دے رہے تھے اور بستی والے انکار کر رہے تھے، تو ابھی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ تم بستی چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آیت سے پہلے ذکر فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ مُغَاضِبًا، اور جب وہ ذنون، ان کو ذنون اس لیے کہا جاتا مچھلی والا، نون کہتے ہیں مچھلی کو، وہ مچھلی والے اذ مغاضبًا، جب وہ غصے میں آ گئے تو پھر وہاں سے نکل پڑے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، اور جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ کو پکارا، فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو سنا، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے ان کو اس غم، اس پریشانی، اس مصیبت سے نکال دیا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اب آپ اس میں 2 چیزوں کا اندازہ لگائیے، نمبر 1 کہ یونس علیہ السلام کی بے بسی کی کیا کیفیت ہوگی، اور اس بے بسی کیفیت میں جب دنیا کے سارے تمام تعلقات، معاملات منقطع ہو جائیں تو اللہ کی ایک ذات ہے جس کو انسان پکار سکتا ہے، اور اللہ جو اللہ رب العالمین ہے، انہوں نے اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں سے بھی یونس علیہ السلام کی پکار کو سنا اور اس کا جواب دیا، ان کو نجات دے دی۔ یعنی اللہ کی قدرت ہے، اللہ ہر چیز کر سکتا ہے، اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو بندہ پہلے اپنی اوقات کو سمجھے، اس کی اوقات، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو سمجھے، اور یہ جو دعا ہے، دعا یہ ایک ایسا تعلق ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن کریٹ کر دیا ہے۔ اس کو اب کسی بیچ میں وسیلے کی، کسی بیچ میں انٹرمیڈیری کی، کسی بیچ میں پیر کی، پنڈت کی، مولوی، کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ کہیں بھی ہو، کسی حال میں بھی ہو، کسی پریشانی میں بھی ہو، دنیا کے سارے دروازے بند ہو چکے ہوں، اس کے باوجود بھی وہ اگر اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی پکار کو سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، انی قریب، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر مانگنے والے کے، پکارنے والے کی دعا کو میں سنتا ہوں۔ انسان کسی بھی حالت میں ہے، اسی طرح تعالیٰ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو اس مضطر، مجبور شخص کی دعا کو، پکار کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس پر سے تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔
اور یہ دعا جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے خطبے میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اکرم یعنی عزت والی چیز کوئی نہیں، سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے وہ دعا ہے۔ اور یہ دعا کیا دکھاتی ہے کہ انسان اپنی عاجزی کو، اپنی بے بسی کو، اپنی لاچارگی کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ میں کچھ نہیں ہوں، اللہ میں آپ کا محتاج ہوں، اللہ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں کچھ لے سکتا ہوں، ورنہ اس کے علاوہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، جس کو آپ روک دیں اس کو کوئی دے نہیں سکتا، جس کو آپ دے دیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور تمام کے تمام نفع فائدے آپ ہی کے ہاتھ میں ہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ تو جب بندہ اس جذبے سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں، اللہ اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ ذرا سوچئے، ایک شخص آپ کو کسی کام کے لیے فون کرے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا، آپ اس کی بات کو سنتے ہیں، کہتے ہیں اچھا میں دیکھتا ہوں ضرورت ہے اس کی، پھر دوبارہ وہ آپ کو فون میسج کرتا ہے، اس کی دعا کو سنتے ہیں، اچھا بھائی بتاتا ہوں، پھر کرتا ہے، ایک وقت آتا ہے آپ تنگ آ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی میری جان چھوڑ دو، میرے پاس کچھ ہوگا، کرنا ہوگا، ہو جائے گا تو میں بتا دوں گا، آپ فون نہیں کرنا، پھر بھی باز نہیں آتا تو آپ اس کا نمبر بند کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی دفعہ آپ اللہ کے پاس جاتے، جتنی دفعہ اس سے مانگتے ہیں، جتنی دفعہ اسے گڑ گڑاتے ہیں، وہ اتنا ہی خوش ہوتا ہے، اتنا ہی اور دیتا ہے، اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس طریقے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک شخص مسجد میں آیا اور آ کے اس نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، اس سے کہا ایھا المصلی عجلت، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلدی کی۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر، جتنی تعریف تو بیان کر سکتا ہے، اس کے بعد وصلی علیہ، اور پھر میرے پہ درود پر، مجھ پہ درود و سلام بھیجو، اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو سنیں گے۔ دعا کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرے۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی شخص آئے اور اپنی کسی ضرورت کو پیش کرے اور فون اٹھاتے بولے بھائی جان مجھے 10,000 روپے چاہیے، کہیں گے بھائی ایک منٹ صبر، حال احوال تو پوچھ لو، تعارف تو کرا دو، کوئی بات تو کرو، مطلب کوئی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا۔ تو جب ہم اللہ کے آگے اپنی حاجت کو پیش کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ سے زیادہ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ سے بڑھ کے مقام کس کا ہے؟ اور اللہ کا تو اپنی تعریف کرنا پسند ہے، کیونکہ اللہ تعریف کے لائق ہے۔ کہ جب انسان اسی طرح ہم نماز پڑھنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، دعا کریں تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ ابھی میں نے خطبہ شروع کیا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، سب سے پہلے کلام کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت سے دعا کرے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کرے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اس کے بعد تیسرا ادب یہ ہے جو کہ مستحب ہے، یا آپ کہہ لیجئے کہ ضروری تو نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ ایسے بھی دعا کی ہے کہ جب آپ دعا کرتے تو آپ قبلہ رخ ہوتے، لیکن اگر کوئی قبلہ رخ نہیں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا ایسے بھی ہوتی ہے اور ایسے بھی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح دعا کا ایک اور ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث صاحب نے فرمایا ان ربکم حی کریم، تمہارا رب حیا رکھنے والا ہے اور کرم کرنے والا ہے۔ کس طرح؟ یستحی من عبدہ، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے، اذا رفع یدیہ، جب اس کا بندہ اس کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے، فیردہما صفرا، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کو حیا آتی ہے۔ اور یہ دعا کس طرح کی جائے، یعنی اس کی کیفیت کیا ہو کہ انسان کے اندر اخلاص ہو، انسان کو یقین ہو
کہ اللہ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب ہمیں یہ سکھایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے دعا کیا کرو اس طرح کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا یقین ہو۔ وہ حکایت آپ نے کہیں پڑھی ہوگی، کسی علاقے میں قحط تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، بستی کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نماز استسقاء پڑھتے ہیں، بارش کی دعا کرتے ہیں۔ لوگ میدان میں جمع ہونے لگے، دور دور تک کہیں بادلوں کے نام و نشان نہیں، کوئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، پانی کے محتاج۔ ایک شخص میدان میں داخل ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں چھتری ہوتی ہے۔ لوگ اس سے پوچھتے ہیں بھائی چھتری کیوں لائے ہو؟ یہاں تو نہ بارش کا سماں ہے نہ بارش کے آثار ہیں، کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، کوئی دور تک کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے جب ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ بارش دیں گے، اور گھر جاتے ہوئے مجھے اس چھتری کی ضرورت پڑے گی۔ آپ نے کبھی کسی چھوٹے بچے کو دیکھا؟ آپ کے گھر میں بھی ہوں گے 1 سال کے، 2 سال کے، 3 سال کے بچے۔ کبھی وہ ہمارے بچے ضد کرنے لگتے ہیں کہ مجھے چپس چاہیے، مجھے بسکٹ چاہیے، مجھے پینسل چاہیے، مجھے یہ کھلونا چاہیے۔ آپ کسی بھی وجہ سے اس کو منع کرتے ہیں، بیٹا نہیں لا سکتا، یہ کر سکتا وہ، اور وہ آپ کے چپڑ جاتا ہے۔ اس کو اگر آپ سے کوئی چیز چاہیے تو وہ اتنا روتا ہے کہ آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اس بچے کو کیا ہو گیا، اس نے رو کے اپنی طبیعت خراب کر لی، اس کا سانس بڑھنے لگتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، اس کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، گھر میں مہمان آ رہے جا رہے ہیں وہ روئے جا رہا ہے، زمین پہ لیٹ جاتا ہے، کپڑے خراب کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے ماں یا باپ اس کو یہ چیز دلا سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس کو یہ کھلونا دلا سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس کو یہ چپس بسکٹ کینڈی دلا سکتے ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس کا وہ کام کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ آنسو سے قطار روئے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو یقین ہے، اس کو یقین ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ باپ کے پاس پیسے نہ ہو سکتا ہے باپ وہ چپس بسکٹ نہ دلا سکتا ہو، کیونکہ وہ تو انسان ہے نا، کمزور ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جن کے لیے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہے، جو آسمان و زمین کے مالک ہیں، جو اس کائنات کی ہر مخلوق کے تخلیق کرنے والے، ان کو خوراک دینے والے، ان کے بارے میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نہیں دے سکتے، وہ دے سکتے۔ وہ جب مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں سے، سمندر کے گہرائیوں میں سے یونس علیہ السلام کی دعا کو سن کر اس کو قبول کر ان کو نجات دے سکتے ان اندھیروں میں سے، تو اس کے لیے ہمارے مسائل مشکلات کو حل کرنا کیا مسئلہ ہے؟ تو جب اپنے اللہ سے مانگے، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب اپنے رب سے مانگے تو اتنے یقین سے مانگے کہ میں رب سے مانگوں گا تو وہ دے گا، وہ دے سکتا ہے۔ اس کو آپ کو یقین ہو کہ میری دعا وہ قبول کر سکتا ہے۔ جب ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ یہ شخص میری دعا قبول کر سکتا ہے، یہ میری ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو آپ چمٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ، تو اللہ کے آگے روتے جائیں۔ اور اللہ کو کس طرح دعا پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستگی سے، خفیہ انداز سے اس سے مانگو۔ یعنی جب انسان گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تڑپتا ہے، اس کی آواز کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اس کی آواز کے اندر کمزوری ہوتی ہے، محتاجگی ہوتی ہے، تو اللہ کو پسند ہے۔ کیونکہ کس بات کا اقرار ہے؟ جب انسان اللہ کے آگے روتا ہے، آنسو نکالتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، کس بات کا اقرار ہے؟ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ میں تیرا محتاج ہوں، اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں، اللہ تو دینے والا ہے اور میں لینے والا ہوں، اللہ تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے، یہ احساس اللہ کو پسند ہے، اس احساس کا اظہار بھی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ادب ہمیں یہ سکھایا کہ دعا کو پوری دل جمی سے کیا جائے۔ اذا دعاکم فلیعظم المسألہ، جب تم اللہ سے دعا کیا کرو تو پوری مضبوطی سے، شدت سے کیا کرو،
ولا یقولن، اور دیکھو یہ مت کہنا اللہم ان شئت فآتنی، اللہ اگر آپ چاہیں تو مجھے دے دیں. مثلا کسی کو حج پر جانا ہے، اب وہ اللہ سے کہ اللہ کہ میرے حق میں حج پہ جانا اچھا ہے تو مجھے حج پہ بھیج دیں، حج پہ جانا اچھا نہیں تو حج پہ نہ بھیجیں. ہرگز ایسے دعا نہ کریں، ہرگز ایسے دعا نہ کریں. اللہ مجھے اولاد چاہیے، اللہ کا میرے حق میں اولاد بہتر ہے تو دے دیں، اولاد بہتر ہے تو نہ دیں. اللہ مجھے گھر چاہیے، اگر میرے حق میں گھر بہتر ہے تو دے دیں، اگر گھر بہتر نہیں ہے تو نہ دیں. نہیں، ہرگز بھی یہ دعا نہیں کرنی، ہرگز اس طرح دعا نہیں کرنی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا احدکم فلیعزم المسألہ، جب تم میں سے کوئی شخص اللہ سے دعا کرے تو پوری یقین اور شدت سے دعا کرے، عزم سے. ولا یقولن، اور دیکھو ہرگز نہ کہنا اللہم ان شئت فآتنی، آپ چاہیں تو دے دیں. نہیں، اللہ مجھے چاہیے، اللہ مجھے اس سال حج پر جانا ہے، اللہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں، اللہ مجھے نہیں معلوم میں کیسے جاؤں گا، اللہ لیکن میں آپ سے مانگوں گا کیونکہ آپ دینے والے ہیں اور میرے راستے کا انتظام آپ کر سکتے ہیں. اللہ مجھے حج پہ جانا ہے، مجھے حج پہ جانا ہے، مجھے حج پہ جانا. مانگے ایسے کہ آپ کچھ چاہیے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوا. جب آپ اس یقین سے، اس جذبے سے، اس شدت سے مانگیں گے اللہ سے، اللہ سنیں گے انشاءاللہ. اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ اگر، جیسا کہ پچھلے ہفتے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی، پچھلے جمعے میں آخری بار میں آیا تھا کہ اللہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو 3 طریقوں سے سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ایک یہ کہ اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، ایک یہ کہ اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے بجائے اس کے پر سے کسی مشکل کو دور کر دیتے، اور تیسرا یہ کہ اس دعا کو اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے. تو اگر تو اللہ رب العزت جو علی کل شیء قدیر ہے، جو الحکیم ہے، جو العلیم ہے، جو سب کچھ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو اس سال حج پہ نہیں بھیج رہے، تو کم از کم جو آپ نے سال میں 300 دفعہ اللہ سے دعا کی اللہ مجھے حج پہ بھیج دیں، اللہ مجھے حج پہ بھیج دیں، اللہ مجھے حج پہ بھیج دیں، یہ دعا آپ کے لیے عبادت بن جائے گی، یا آپ کے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گی، یا آپ کو کسی اور تکلیف سے دور کرنے کا سبب بن جائے گی. تو کبھی ہمت نہ ہاریں اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں. کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرے، کبھی اللہ سے شکوہ نہ کرے. تو جب انسان اللہ سے دعا کرے تو ان آداب کا خیال کرتے ہوئے دعا کرے. اور پھر ایک اور ادب اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا کہ دعا کو 3 دفعہ دہرایا کرے، 3 دفعہ دہرایا کرے. جیسے مشہور حدیث ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے نجات دے دے، جہنم سے نجات دے دے، تو اللہ تعالیٰ سے نجات دے دیتے. اور جب جنت کا سوال 3 دفعہ کرتا ہے اللہ اس کو جنت، اس کے لیے جنت کی دعا قبول کر لیتا. تو انسان جب اللہ سے دعا کرے تو 3 دفعہ دعا کرے. تو یہ دعا کے کچھ آداب ہیں، ان کو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. اگر ان آداب کے بغیر دعا کریں، مثلا ہمارے یہاں کیسے دعا ہوتی ہے، جناب ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں، کوئی ناک میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے، کوئی بال بنا رہے ہیں. عجیب طریقے دعا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کسی دنیا کے کسی ایسے شخص سے ملے جس سے آپ ملنے کے لیے گئے ہوں، جو آپ کسی اپنے کام سے گئے ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہے اور آپ اسے بات کرتے ہوئے ادھر دیکھ رہے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ پوری توجہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں، ادھر ادھر نہیں کرتے بلکہ پوری طرح اس کو آپ محسوس کراتے ہیں کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، فرمائیے یا میری ضرورت کو سنیے. تو کہاں اللہ رب العالمین اور کہاں دنیا کے یہ محتاج لوگ. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے سامنے جب دعا کی جائے تو پوری توجہ سے دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حکیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد. ایک اور اہم چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے دعا کے باب میں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا پڑھنے میں فرق ہے. دعا مانگنا ایک چیز ہے، دعا پڑھنا ایک چیز ہے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان مثلا
مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھ لی. لیکن دعا مانگنا یہ ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے، یہ الفاظ پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو اس کو پتہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہا ہوں. اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. ہم میں سے اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دعا مانگیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں دوں گا، اپنی حاجت پیش کرو میں سنوں گا. تو دعا پڑھنا، آپ نے دیکھا ہے نا، کبھی آپ حج عمرے پہ جائیں، لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، سعی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں دعا کی کتابیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں کو دعاؤں کے معنی بھی آتے ہوں، لیکن اکثر کیا کر رہے تھے، خاص طور پہ جو انڈونیشی اور دوسری قوموں کے لوگ آتے ہیں جو گروپ میں ہوتے ہیں، ایک آدمی زور زور سے پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے کئی لوگ وہ دوڑا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، کیا اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو جب ہم دعائیں پڑھتے ہی رہتے ہیں تو بس صرف زبان چل رہی ہوتی ہے، دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن جس وقت ہماری دعا کے اندر دل کا تعلق بھی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ بندہ کس طرح محسوس کرتا ہے کہ اس کا رب کا ایک کنیکشن قائم ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اب وہ دعا کو مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کر رہا ہوں، اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ سے اس کے فضل کا سوال کر رہا ہوں، اس کو معلوم ہے کہ میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کا اعلان کر رہا ہوں. لیکن اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو تو کیا دعا کے اندر کوئی تڑپ، کوئی رقت، کوئی احساس، کوئی تعلق پیدا ہو سکتا؟ نہیں پیدا ہو سکتا. اور یہی معاملہ ہماری ساری دعاؤں کا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ ہمارے اور ارکان اسلام ہو، چاہے وہ ہمارے صبح اور شام کے اذکار ہو، چاہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہو. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے، ضروری ہے، ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں انشاءاللہ. لیکن خالی مقصد تلاوت نہیں ہے، مقصد اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے معنی پہ غور کرنا ہے. جو جس انسان کا ایک مقام اور لیول ہے اس کے مطابق اس کو سمجھنے پڑھنے کی کوشش کرے. خاص طور پہ جو ہماری عبادات ہیں ان کے اندر جو دعائیں ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، فرض نمازوں کے بعد کے مصنون اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، ان کے معنوں کو سمجھیں کہ تاکہ جب آپ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کریں تو آپ اللہ سے دعائیں مانگنے والے بنیں، پڑھنے والے نہ بنیں. کیونکہ دعائیں مانگنے والے بنیں گے تو اللہ سے ایک تعلق قائم ہوگا، اور دعائیں پڑھنے والے بنیں گے تو پھر تعلق قائم نہیں ہوگا. پھر تو بس الفاظ ہیں جو ادا ہو رہے ہیں، پھٹافٹ کیا، آپ منہ پہ ہاتھ پھیرا بھاگے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، جن جگہوں پہ فرض نماز کے بعد ایک باقاعدہ عادت سی بن گئی ہے اجتماعی دعا کی، جو کہ سنت کے مطابق ٹھیک نہیں. ہاں اگر کوئی مسلمان بھائی اپنی کسی ضرورت کا اعلان کر دے، کوئی مسلمانوں کے لیے کوئی خاص موقع ہو، تو وہ امام اجتماعی دعا کرا سکتا ہے. لیکن اس کو عادت بنا لینا اور بس فٹافٹ امام صاحب نے بھی 2 کلمات پورے کرنے اور سامنے والے نے بھی جو ہے وہ کسی طرح امام صاحب جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو دیر ہو رہی ہے، ہاتھ پھیرا، یوں بھاگنے کے لیے بیٹھے ہوئے، بس ہاتھ اٹھائے کیونکہ شاید وہ نماز کا حصہ سمجھتے ہیں. تو وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ اللہ کو پکارنا تو نہیں ہے، یہ اللہ کے آگے اپنے ہاتھ پھیلانا تو نہیں ہے، یہ تو بس ایک بوجھ ہے جو سر سے اتارنا ہے. دعا یہ نہیں ہے. دعا تو بڑی افضل عبادت ہے. دعا تو اللہ کے ہاں سب سے اکرم عبادت ہے. تو اتنا بڑا مقام کسی عبادت کا، تو اس کا اور طریقہ باقاعدہ شریعت میں بیان کری تو اس کو صحیح طریقے سے اس کو پورا کرنا چاہیے، صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز جب دعا کے بارے میں لوگوں میں ایک کمزوری یا عقیدے کی کمزوری پائی جاتی ہے، وہ یہ کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم اسلام کے عالم گزرے عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ، اسلام آباد میں ہوتے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا، کئی سال پہلے کی بات ہے. تو کوئی 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے ایک نارا مسجد میں خطبے کے لیے آئے تھے، تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا نماز کے بعد. تو کوئی باتوں باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس شخص کے پاس، مثلا انہوں نے مثال دی، اگر کسی نے گھر بنانا ہو، اب اس کو گھر بنانا ہے، ایک مسلمان آدمی، لیکن آج ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے
کہ اگر میں نے گھر بنانا ہے اور میرے پاس گھر بنانے کے لیے وسائل نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو میں دعا ہی نہیں کرتا کہ جب مال نہیں ہے، وسائل نہیں، تو دعا کا کیا فائدہ؟ اور جس کے پاس مال اور وسائل ہو تو وہ بھی دعا نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جب مال اور وسائل موجود ہیں تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، گھر تو بن جائے۔ جبکہ ایک مسلمان کا عقیدہ اور منہج تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ وسائل ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، اگر گھر چاہیے تو سب سے پہلے اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ مجھے ایک سکون والا گھر چاہیے، مجھے گھر عطا فرما۔ پھر وہ مال بھی کام آ جائے گا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے رحمت نہ ہو، اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، تو آپ کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو اور آپ کتنا ہی بڑا محل کیوں نہ بنا لیں، اور ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ زندگی لگا کے بہت خوبصورت گھر بنایا، لیکن اس گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ تو جب انسان اس دعا کے حقیقی معنی کو سمجھتا ہے، مفہوم کو سمجھتا ہے، اس کی روح کو سمجھتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو پھر وہ جانتا ہے کہ اسے زندگی میں کوئی بھی قدم اٹھانا ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو اس کو سب سے پہلے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ کے بند ہونے تک پورا دن دعاؤں کے ساتھ اٹیچڈ ہے۔ ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اٹھنے کے بعد انسان کو قضاء حاجت کے لیے واش روم جانا ہے، واش روم جاتے ہوئے دعا پڑھنی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اللہ تعالیٰ نے راحت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے نجات دے دی، انسان قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا، باہر نکلتا ہے، پڑھتا ہے غفرانک۔ اس کے بعد انسان کپڑے چینج کرتا ہے تو کپڑے چینج کرنے کی دعا ہے، شیشے کو دیکھتا ہے تو اس کی دعا ہے، ناشتے پہ جا کر بیٹھتا ہے، کھانے میں بیٹھتا ہے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کھانے سے فارغ ہوتا ہے تو پھر دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الی آخری۔ گھر سے باہر نکلتا ہے دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سواری پہ بیٹھتا ہے تو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا الی آخری۔ بازار میں داخل ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو یمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد کوئی اس کو کچھ دیتا ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے، کوئی اس کا کوئی کام کر دیتا ہے تو اس کو جزاک اللہ خیرن کہتا ہے۔ غرض یہ ہے کہ میں شام میں گھر داخل ہوتا ہے تو گھر میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے اللہم انی اسألک خیر المولد خیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اس کے بعد پھر وہی کھانا، اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان کو دعائیں دینا، ان سے دعائیں لینا، اور رات کو سوتے ہوئے پھر اللہم بسمک اموت واحیا۔ پورا دن دعاؤں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ کیوں؟ تاکہ بندہ اپنے رب سے مسلسل کنیکٹڈ رہے، مستقل اس کا اللہ سے تعلق رہے۔ ایسا نہ ہو کسی لمحے وہ یہ سمجھے کہ میں کون، اللہ کون، دیکھا جائے گا اگلے دن یا کل یا رات کو، اور پورا دن عبادات ہیں، پورا دن اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے اذکار ہیں، 5 وقت کی نمازیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے، پورا دن اللہ کے ساتھ بندے کا دعا کا تعلق۔ اتنی اہم چیز ہے یہ دعا۔ تو اس دعا کی اہمیت کو، اس کے مفہوم کو، اس کے مقام کو سمجھیں، اس کو صحیح طریقے سے اللہ سے مانگنا سیکھیں، اور ہر حال میں کسی بھی طرح ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، اپنے اس ہتھیار کو استعمال کریں جس کے لیے کہا گیا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبولیت بخش دے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، اے اللہ ہمیں صحیح طریقے سے دعائیں کرنے والا بنا دے، دعا مانگنے والا بنا دے، اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانی و شگان تعلق کی مشکلات کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے، اے اللہ فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی خاص طور پہ مدد فرما دے، اے اللہ شام میں، برما میں، چائنا میں، ہندوستان میں، کشمیر میں، یمن میں، شام میں، جگہ جگہ اللہ مسلمان پریشان ہیں، تکلیف میں، اللہ ان کی نصرت فرما دے، اللہ ان کی مشکلات کو دور فرما دے، اللہ ہمارے ملک پاکستان پر اپنا خصوصی کرم فرما دے، اللہ اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا دے، اے اللہ آپ نے ہمارے حکمرانوں کو اسلام کی دولت دی، اللہ ان کو ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے، اے اللہ ان کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کے اندر اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے، اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے،
اللہ ہمیں ایسا کوئی والی وارث دے دے شہر کا جو شہر کو اپنا شہر سمجھے، اس شہر کی ذمہ داری اٹھائے اور شہر کو بہتر بنانے کے لیے اپنا دن رات لگا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو گھروں میں، اسپتالوں میں ہے، جسمانی ہے، روحانی، ہر قسم کی بیماروں کو ان کی بیماریوں سے شفائے کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین جو حالت ایمان اور دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ حالت اسلام پہ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک اور ریاکاری سے بچا لے، اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچا لے، ہر قسم کے فسق و فجور سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں توحید پر مضبوط فرما دے۔ اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظام میں، اللہ ان کے نیک صالح رشتے بھیج دے۔ اللہ جو بیاہ چکے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم ہر قسم کے فتنہ فساد سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں مال کے، اولاد کے، عورتوں کے، دنیا کے فتنوں سے بچا لے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔